کہ ایک فرد جو ہے بایولوجیکلی مرد ہوگا لیکن اس کے خیالات اور زغم اور تفرقات عورتوں جیسے ہوگی، وہ عورت کی صورت میں آپ کو رجسٹر کرے گا. لیکن یہاں تو آپ نادرا کے پاس چلے جائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ میرا پہلے جنس یہ تھا، اب اس کو تبدیل کرو. نادرا پابند ہوگا کہ اس کو تبدیل کر دے گا، اور اس سے ہم جنس پرستوں کی شادی کی طرف جو ہے وہ معاملہ جائے گا. تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Persons Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی. ناظرین، 2018 کے آخری دنوں میں خواجہ سراؤں کے حقوق کی آڑ میں ایک بل پیش کیا گیا جس کی تمام لبرل پارٹیز نے اپنے تمام سیاسی اختلافات بھلا کر حمایت کی، اور یوں یہ غلیظ ترین بل حال ہی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایکٹ یعنی قانونی حیثیت اختیار کر گیا. آئیے اس غلیظ ترین بل پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بل میں کیا لکھا ہے. اس بل کے سیکشن 2 سب سیکشن N 3 کلوزز یا نکات پر مشتمل ہے جو ٹرانسجینڈر کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ A transgender person is a person who is intersex خنثی with male or female genital features or congenital ambiguities. مطلب ایک ٹرانسجینڈر شخص وہ شخص ہے جس کے اندر مرد اور عورت دونوں کے جینیٹل خصوصیات ہوں، یا جس کی پیدائش کے وقت اس کے جنسی اعضاء واضح طور پر مرد یا عورت ان دونوں میں سے کسی ایک کے نہ ہوں. نمبر 2، A transgender person is a person who is unique male at birth but undergoes genital excision or castration. مطلب ایک ٹرانسجینڈر شخص وہ شخص ہے جو کہ پیدائشی طور پر تو مرد تھا لیکن بعد میں آپریشن کروا کے اپنے میل جینیٹل آرگنز ریموو کروا دیے. یعنی کہ آسان الفاظ میں ان 2 پوائنٹس میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن اور خواجہ سرا ہیں جن کے حقوق کے لیے یہ بل پیش کیا گیا تھا. اس کمیونٹی کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اور ہمیں ان کے حقوق سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ تیسرے پوائنٹ پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل چور دروازہ اسی سب سیکشن N کلاس 3 میں رکھا گیا ہے جہاں سے ہم جنس پرستی کی راہ ہموار ہو رہی ہے. اس میں لکھا ہے A transgender person is a person who is a transgender man, transgender woman, خواجہ سرا or any person whose gender identity or gender expressions differ from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. مضحکہ خیز طور پر اس پوائنٹ میں ان تمام لوگوں کو دوبارہ ایڈریس کیا گیا ہے جو پہلے اوپر دیے گئے 2 پوائنٹ میں ایڈریس ہو چکے ہیں، تو ان کو دوبارہ مخاطب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، یہاں پر اور اینی پرسن لکھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ یہ بل صرف اور صرف ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے پیش کیا گیا تھا. ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر اور اینی پرسن سے وہ لوگ مراد ہیں جو بایولوجیکل نارمل مرد یا عورت ہیں لیکن محض ان کو اپنی جنس سے برعکس فیل آنے پر ٹرانسجینڈر شمار کیا گیا ہے. ایسے لوگوں کو سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ان کو ٹرانسجینڈر شمار کیا جائے، کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی پرورش ان کے اپوزٹ جینڈر میں ہوئی ہو، جیسا کہ 5 بہنوں کا ایک بھائی یا 4 بھائیوں کی ایک بہن. ایسے لوگوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے ایک الگ سے قانون بنا دیا جائے جو دماغی طور پر بیمار ہیں یا جس کو سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، یا پھر ان کا پراپر علاج کیا جائے؟ یہ کوئی جسمانی کیفیت نہیں بلکہ دماغی بیماری ہے، اور کچھ لوگ اس کا شکار اس وقت بھی ہوتے ہیں جب ہم جنس پرست لوگوں کے ہتھے چڑھ کر اس کے عادی ہو جاتے ہیں، یہ ان کا نشہ بن جاتا ہے. تو کیا اس نشے کی خاطر جسے ہم جنس پرستی کا نشہ ہو ہم اسے قانون بنا دیں کہ وہ کسی اور جینڈر کو محسوس کر رہا ہے اور یہ اس کا حق ہے؟ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، مگر افسوس کہ اس قانون کو پس پشت ڈال کر مغربی قوانین کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نافذ کیا جا رہا ہے. ویسے تو یہ قانون خواجہ سرا لوگوں کو اپنی ایک الگ پہچان دینے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کا فائدہ بڑے پیمانے پر ہم جس پرست لوگ اٹھا رہے ہیں.
اس قانون کے مطابق اگر کوئی مرد یا عورت نادرہ کے پاس جا کر یہ کہے کہ مجھ میں عورتوں یا مردوں والے اوصاف جنم لے رہے ہیں تو نادرہ بغیر کسی میڈیکل رپورٹس کے اس کی جینز اس کی شناختی کارڈ پر فقط اس کے احساسات کی بنیاد پر تبدیل کرنے کی پابند ہوگی۔ اب چونکہ مرد آئی ڈی کارڈ پر عورت لکھا جا چکا ہے، لہٰذا اسے قانونی طور پر نہ صرف پوری آزادی ہوگی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ شادی کر لے، بلکہ حکومت پاکستان اسے مکمل تحفظ بھی دے گی، جیسے کہ قوم لوط کرتی تھی، یعنی انہیں ہم جنس پرستی کی آزادی دے دی جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں ایسے لوگ جو پہلے چھپ کر یہ سب کرتے تھے، اب کانسٹیٹیوشن آف لا میں انہیں اجازت ہوگی اور انہیں تحفظ دیا جائے گا کہ آپ چاہے جو مرضی کرتے پھرے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح کا ٹرانسجینڈر ایکٹ قوم لوط نے بھی پاس کیا تھا، جس کی وجہ سے اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ وہ قوم عورتوں کو چھوڑ کر مرد اور مرد آپس میں اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے لگ گئے تھے۔ اسی کو ہومو سیکشولیٹی کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ ناظرین، آج جسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل انسانی شکل میں آئے، جبکہ ان کے چہرے اداس تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی بری خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت بری خبر ہے، پتھر آسمان سے چل پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کس بستی کی طرف؟ تو ان نے بتایا کہ فلاں بستی کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وہاں ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے مختص کردہ نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنا وقت ہے؟ تو ان نے کہا کہ بالکل بھی وقت نہیں، کیونکہ پتھر چل پڑے ہیں، صرف حضرت لوط علیہ السلام کو بچائیں گے اور ان کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں تو بہت نیکوکار، عابد اور عبادت گزار لوگ بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پہلے پتھر انہی کی طرف اللہ نے روانہ کیے ہیں کہ پہلے جا کے ان کو مارو۔ ان کے سامنے میرا دین لٹتا رہا، شریعت کی حد کو پامال کیا جاتا رہا، اللہ کی فطرت کے قوانین کے ساتھ جنگ لڑی جاتی رہی، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر اس فتنے کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب نادرہ سے 2018 میں اس بل کے حوالے سے ریکارڈ مانگا گیا تو صرف 3 سے 4 سال کے عرصے میں تقریباً 31,714 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 16,530 مردوں نے اپنی جنس عورتوں کے اندر تبدیل کروائی اور 15,154 عورتوں نے اپنی جنس مرد کے اندر تبدیل کروائی۔ اور دراصل جن لوگوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا ان کی صرف اور صرف 30 درخواستیں موصول ہوئی۔ ان میں سے 21 خواجہ سراہوں نے مرد کے طور پر اور 9 نے عورت کے طور پر اپنی حیثیت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد کئی سوال کھڑے ہوں گے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، انسانوں کی نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ کیا یہ نظام اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہا؟ وہ پاکستان جہاں پہلے ہی صنفی آوارگی، جنسی بہرہ روی، حیا بخت کی اور طوفان بدتمیزی اپنے عروج پر ہے، اور جب کہ پاکستان پہلے ہی قدرتی آفات میں مبتلا ہے، آدھا ملک ڈوب رہا ہے، آپ معاشی بحران میں چل رہے ہیں، آپ اللہ کی اس پکڑ سے تنبیہ حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس طرح کے قوانین شریعت اور اللہ کے ساتھ کھلی کھلی جنگ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی صحیح عقل، سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس ملک پاکستان کو کسی بڑے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔